اعمال صالحہ کی جڑ اور بنیاد اور باقی سارا سلسلہ اس کی جو مین بنیاد ہے اس بنیاد کا نام ایمان ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو اس کے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ لاکھوں سجدے کرتا رہے، کروڑوں عبادتیں کرتا رہے، حج عمرہ سارا کچھ کرتا رہے، تب بھی اس کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ تو اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اعمال صالحہ کی جو بنیاد اور اساس اور اصل ہے وہ ایمان ہے، اور یہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے مان لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو مان لیا، نبی پاک نے جو کیا اس کو مان لیا، نبی پاک نے جو بتایا اس کو مان لیا۔ تو غرض یہ کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں پہ لا کر کے قربان کر دینا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو ایمان لائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے فوری بعد اس کا انتقال ہو گیا، اگرچہ اس وقت اس نے نماز نہ پڑھی ہو، ظاہر ہے کہ اگر 10 بجے ایمان لایا ہے وہ اور 11 بجے تک انتقال ہو گیا تو بیچ میں تو کوئی نماز کا ٹائم ہے نہیں ہے، ظہر عصر مغرب کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان لایا اور ایمان لانے کے فوری بعد اس کا انتقال ہو گیا اور کوئی نماز اس نے نہیں پڑھی، کیونکہ نماز کا وقت ہی اس نے نہیں پایا، اس وقت میں ایمان لایا کہ جب کسی بھی نماز کا وقت نہیں تھا، جو فرض نمازیں ہیں کسی کا وقت نہیں تھا، انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اسے جو جنت عطا کرے گا، اس نے نماز تو کوئی نہیں پڑھی، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، اس نے حج بھی نہیں کیا، اس نے عمرہ بھی نہیں کیا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو اب اس کو جنت کیسے عطا کی جائے گی؟ تو فرمایا کہ اس نے جو مصطفیٰ کو مان لیا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سناؤ، بشارت دے دو، ان کو مبارکباد پیش کر دو، ان کو خوشخبریاں سنا دو کہ جو لوگ ایمان لائے۔ یہاں پر فقہاء کرام نے اور تفاسیر کے اندر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر ایک شخص ایمان لے آیا، وہ صاحب ایمان ہو گیا، تو صاحب ایمان ہونے کے بعد اعمال کے اندر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی، ایک عمل تو وہ ہے کہ جو انسان جان بوجھ کے چھوڑ دے، اور ایک ہے لا علمی میں کہیں کسی وجہ سے کوئی عمل چھوٹ گیا، تو اعمال کے اندر اگر کمی رہ گئی مگر ایمان اس کے اندر موجود رہا تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی وجہ سے اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے زندگی میں ایک بار دل و جان سے یقین کامل کے ساتھ اور مکمل اطمینان یقین اور سکون کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ جس شخص کے اندر جب لوگوں کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے، کوئی کسی عمل کی وجہ سے جائے گا، کوئی کسی عمل کی وجہ سے جائے گا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ جہنم کے اندر کافی عرصہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اے فرشتوں جس کے دل کے اندر یعنی جس کے اندر ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی آج دوزخ سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل فرما دو۔ پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا تھوڑے عرصے کے بعد کہ اے فرشتوں جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جنت عطا فرما دو، اسے بھی دوزخ سے نکالو اور نکالنے کے بعد جنت کے اندر ڈال دو۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ایک دانے کے برابر ایمان ہے، رتی بار ایمان ہے، ایک رائی کا دانہ بالکل کتنا ہوتا ہے؟ ایک ذرہ کے برابر، اگر ذرہ برابر بھی انسان کے اندر ایمان ہے اس ایمان پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہاں اس نے جو اعمال گناہ کیے وہ اپنی سزا پائے گا، مگر رتی برابر اس کے اندر جو ایمان رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اپنے گناہوں کو اور باقی چیزوں کا وہ سزا لینے کے بعد جو ایمان اس کے اندر موجود ہے اس ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرما دے گا۔
یہ ایمان اتنی اصل چیز اور بنیاد ہے. اسی لیے اب یہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ ایمان کب کا معتبر ہے؟ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں گے، قبر کو بھی، حشر کو بھی، قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے دیکھیں گے، ساری چیزیں دیکھیں گے. اس وقت کہیں گے جناب ہم مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. تو کیا اس وقت کا ایمان معتبر ہوگا؟ فرمایا نہیں. مرنے کے بعد انسان کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ اس وقت جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان لیں گے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ بھی کلمہ پڑھیں گے. لیکن فرمایا کہ آخرت کا ایمان وہ معتبر نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آخرت میں تو ہر آدمی خدا کو دیکھ کے مان لے گا، اور ہر آدمی جب خدا کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو ایک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے گا تو ہر ایک آدمی مان لے گا، اور پھر آگے دوزخ کو دیکھے گا اور باقی چیزوں کو دیکھے گا تو مان لے گا. تو فرمایا کہ نہیں، آخرت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. بندے تیرا ایمان اس وقت تک کا اعتبار کیا جائے گا کہ جب تک تو فرشتوں کو سامنے نہ دیکھے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے انتقال کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اور موت سے پہلے اس نے فوراً عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا، روح قبض کرنے والے اسرائیل ہیں ان کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، اور لگ گیا کہ اب میری موت کا وقت شروع ہو چکا ہے. اس کے اوپر سکرات طاری ہو گئی. اب اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، اس سے پہلے وہ موحد نہیں تھا، اس سے پہلے وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ اب میرا کام تو شروع ہو گیا، میرے اوپر جو ہے سکرات کا وقت آ چکا، اب وہ ایک بار کیا وہ کروڑ بار بھی کلمہ پڑھ لے، اس کے کلمے کا اعتبار بولو، کلمے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ جب وہ صحیح تھا، سالم تھا، تندرست تھا، صحت میں تھا، عافیت میں تھا، سارا کچھ دیکھ بھی رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، اس کے باوجود اس نے نہیں مانا. تو فرمایا کہ بندے اب تیرے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وہ جتنی بار بھی مانے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ یہ دو چیزیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا توبہ ہے. فرمایا کہ جو انسان اس وقت توبہ کرے گا وہ کروڑ بار بھی توبہ، یعنی جتنی بار بھی وہ توبہ کر لے تو اس وقت کی توبہ کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے اور اسے پتا ہے اب مرنا ہے، فرشتے آ چکے ہیں اور اس کے جسم کی جان نکلنا شروع ہو گئی. اس کے لیے دروازہ بند ہو گیا. باقی لوگوں کے لیے دروازہ کھلا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے. کب تک کھلا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تک انسان کی جان نہ نکلتی. ادھر روح کا وقت آ چکا، سکرات کا وقت آ گیا، تو تب تک اس کے لیے سارے دروازے کھلے. اور دوسرا کون سا وقت ہے؟ فرمایا جب تک قیامت آتی. جب سورج ڈوبے گا تو اللہ کا حکم ہوگا ہے سورج اب تو نے ڈوبنا نہیں، واپس پلٹ جا. جو ہی پلٹے گا تو اب قیامت برپا ہو جائے گی. ایک قیامت اور دوسرا موت کا وقت. یہ دو وقت ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. جب جب انسان توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور جب جب وہ صاحب ایمان بنتا جائے گا، یعنی ایمان کے اندر داخل ہوتا جائے گا، کلمہ پڑھے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنے گا، تو اس کے ایمان کا بھی اعتبار کیا جائے گا.